خرم صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ان کی ویسے مدت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن آئین کے مطابق وہ کہتے ہیں جی میں ابھی بھی صدر پاکستان ہوں. تو وہ اگر الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو آپ کی پارٹی کا موقف تو مختلف ہے، لیکن اگر وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں الیکشن کی تو آپ کے خیال میں ایک بحران پیدا ہو جائے گا. پھر الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بحران تو پیدا ہوگا کیونکہ یہاں بھی آئین خاموش ہے کہ جو عبوری صدر ہو جس کی یعنی مدت ختم ہو سکے اور جو موجود صرف اس وجہ سے ہو کہ اگلے صدر کا انتخاب ابھی ممکن نہیں ہے، کیا ان کے پاس اپنی تمام آئینی اتھارٹیز ہیں یا نہیں ہے. تو یہ معاملہ بھی اگر پہلے تو ہماری توقع ہے کہ اب عبوری صدر اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جو مزید بحرانوں کو جنم دے، لیکن اگر وہ اس پر بضد ہیں پھر یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ جائے گا، کیونکہ اب پارلیمان اس پر قانون سازی کر چکی ہے اور بڑی واضح قانون سازی ہو چکی ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. جس طرح الیکشن کو قانون کے تحت کروانا، صاف شفاف اور کرپٹ پریکٹسز سے پاک کرانا، یہ بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا تاریخ کی بھی ذمہ داری جب پارلیمان نے اسینشلی پاکستان کے عوام کی منشا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ تاریخ دے، لہٰذا صدر صاحب جو اس وقت اب عبوری حیثیت میں آ گئے انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور مزید بحران سے ہم بچیں اور پورا فوکس جو ہے اسی پر ہو کہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ جنوری کے آخر میں فروری کے آغاز میں ہوں، صاف ہوں، شفاف ہوں اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں انشاءاللہ. اچھا، آپ نے یہ جو کہا بالکل درست کہا کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے اور پہلے جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار تھا وہ صدر کے پاس تھا. یہ اختیار جو ہے اب الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے. پارلیمنٹ نے ایک سمپل میجورٹی سے ایکٹ پاس کیا. اور مزید انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جب یہ بل دستخط کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس گیا تو انہوں نے اس پہ دستخط بھی کر دیے اور یہ بل جو ہے یہ قانون بن گیا. لیکن خرم صاحب دوسری طرف جو آئین کا آرٹیکل 48 ہے اس کی جو سب کلاس 5 ہے اس میں ابھی تک یہ اختیار جو ہے یہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار ابھی تک پریزیڈنٹ کے پاس ہے. آئین میں جو ہے وہ ابھی تک تو صدر کے پاس ہے. ایکٹ آف دی پارلیمنٹ جو ہے اس نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی وہ آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5 کے خلاف تھی؟ پارلیمان نے تو جو اصول ہے جس کے تحت پوری دنیا میں الیکشن کرائے جاتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہے یعنی جو ایگزیکٹو برانچ ہے، صدر جس کا حصہ ہے، اس کا الیکشن کے اندر کام صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے اور الیکشن کمیشن کو صاف شفاف الیکشن کرانے میں اس کی مدد کرے. تو انتظامیہ کا رول جو ہے پوری دنیا میں وہ کم سے کم ہو رہا ہے اور پورا ٹرینڈ ہی یہ ہے. پاکستان میں بھی یہی جورس پروڈنس ہے اس کا بھی ٹرینڈ یہ ہے. تو پارلیمان نے اپنی منشا استعمال کی ہے اور اب جب کہ آئی تھنک صدر کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر ان کی کوئی بھی آئینی اتھارٹی تھی تو اب تو وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب ان کا صرف واحد کام یہی ہے کہ وہ بھی جس طرح میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو تاکہ آنے والی جو اسمبلیاں ہیں وہ اگلے صدر کا انتخاب کر سکیں. جی احمد بلال محبوب صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک تو خرم صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ عارف علوی صاحب اب عبوری صدر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو صدر صاحب اگر اب بھی الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو کیا یہ درست اقدام ہوگا یا غلط اقدام ہوگا؟ میرے خیال میں تو صدر صاحب کو جو الیکشن دینے کا جو آرٹیکل ہے 48(5) اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر صدر اسمبلی کو ڈیزالو کرے تو اس صورت میں نئی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ صدر صاحب دیں گے. لیکن الیکشن کمیشن نے جو اپنی جو خط لکھا تھا صدر مملکت کو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی تو آپ نے ڈیزالو نہیں کی، یہ اسمبلی تو وزیر اعظم کے کہنے پہ ڈیزالو ہوئی ہے. آپ کے کہنے پہ اسمبلی اس وقت ڈیزالو ہوگی جب آرٹیکل 58(2) کے تحت ڈیزالو ہوگی، جب آپ اپنی ثوابدید میں ڈیزالو کریں گے، جب عدم اعتماد کا ووٹ ہو جائے کسی وزیر اعظم کے خلاف اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہ ہو پا رہا ہو تو پھر صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید میں اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. تو اس صورت میں پھر صدر کو اختیار ہوگا کہ وہ ڈیٹ مقرر کرے. اب یہ دو آئین کے آرٹیکلز ہیں. آپ کی بات درست تھی کہ اگر یہ صرف آئین کا معاملہ اور قانون کا معاملہ ہوتا
تو آئین ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حاوی ہوتا، لیکن یہ آئین کے 2 آرٹیکلز ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اب اس کی انٹرپریٹیشن تو اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، یا پھر سپریم کورٹ کر سکتا ہے، لیکن آئین کے 2 کنفلکٹنگ آرٹیکلز ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ صدر مملکت اگر تاریخ دیتے ہیں تو ہمارے ہاں تو صدر کوئی ایگزیکٹو پریزیڈنٹ تو نہیں ہے، وہ تو وزیر اعظم کی ایڈوائس کا پابند ہے، تو اگر وزیر اعظم اسے کہیں گے کوئی تاریخ دینے کو، جبھی وہ تاریخ دے سکیں گے، اپنی ثوابدید پہ تو وہ تاریخ نہیں دے سکتے، تو اگر اپنی ثوابدید پہ دینے کی کوشش کریں گے تو میری دانست میں وہ غیر آئینی ہوگا۔ اچھا، اب قاہرہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایکٹ آف دی پارلیمنٹ جو ہے اس کو بنایا گیا اسمبلی کے ذریعے، جس میں الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے ترمیم کی گئی، قانون بنا دیا گیا اس کو، اسپیکر صاحب تو تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور تمام آپ کے وزراء بھی تھے، ایم این ایز بھی تھے، تو پیپلز پارٹی نے خود الیکشن کمیشن کو امپاور کیا، خود اس کے اختیارات میں اضافہ کیا، قانون سازی میں حصہ لیا، اسپیکر آپ کے تھے۔ اب پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن پہ اعتراضات کرتی ہے، تو یہ تھوڑا سا کوئی غیر مناسب نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن پہ اعتراضات تو میں نے پہلے گزارش کی نا کہ گرے شکوے تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے کام رک گئے، لیکن یہ جو ٹیکنیکل یہ جو لیگل ایشو ہے، میں احمد بلال صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، یہی طریقہ کار ہے لکھا ہوا الیکشن آئین کے تحت بھی یہی بنتا ہے، یہی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے۔ اور میر صاحب ایک اور بھی ہے، ہمارے آئین کے اندر نا وزیر اعظم کا متبادل نہیں ہوتا، وزیر اعظم اگر کسی وجہ سے غیر فعال ہو جائے، نہ رہے کسی وجہ سے بھی، تو فوری طور پہ آپ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا تعین کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ڈپٹی وزیر اعظم کوئی نہیں ہے۔ صدر کا عہدہ، صدر کی عدم موجودگی میں ایک وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ آفس موجود ہے، چیئرمین سینٹ۔ مجھے نہیں پتا آئین کیا کہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کے پاس وائس پریزیڈنٹ موجود ہے اور نیا صدر کا چناؤ نہیں ہو سکتا اور مدت عہدہ ختم ہو چکی ہے اور وائس پریزیڈنٹ کی مدت موجود ہے، تو پھر وائس پریزیڈنٹ کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے، صدر کو چاہیے چلے جائے۔ اچھا، اس میں خرم دستگیر خان صاحب، یہ اب اس پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا موقف ایک ہے، تو یہ ایک حسین اتفاق سمجھیں یا کوئی کہیں پہ آپ کا جہاں سیاسی مفاد لرنڈ لیسن سمجھے سر اس کو، یا یہ تاریخ کا سبق ہے؟ کیا ہے یہ؟ کہیں پہ لڑائی، کہیں پہ پیار محبت، یہ کیا چکر ہے؟ جی، کہیں پہ لڑائی، کہیں پہ محبت، یہ ہوگا۔ ایک چیز پر ہم متفق ہیں، جو کہ 2006 میں شہید بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے اس پر سائن کیے تھے، کہ ہمیں دونوں پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ آئین کے ابتدائی میں جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حاکمیت اس ریاست کی منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی، اس پر ہم متفق ہیں، پہلے تھے اور رہیں گے۔ اس کے علاوہ اور کسی ادارے کا ذکر نہیں ہے نا، کسی عدلیہ کا ذکر نہیں ہے، کسی اور مقتدرہ کا ذکر نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں، تو لہذا وہ جو نصب العین ہے وہ اس پر ہمارا پہلے بھی اتفاق تھا، آج بھی اتفاق ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔